سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عاطف کاظمی جو کہ مشہور ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، ان کو سے جب پوچھا گیا کہ کرونک اسپونٹینیس ارٹیکیریا کی وجوہ میں موسم کا بھی کوئی کچھ عمل دخل ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس مرض کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر مریض میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق ریسرچ مقالے میں اس مرض کو ڈسٹ بن ڈیزیز کا نام دیا گیا ہے، یعنی اس سے لاحق ہونے کی کوئی بھی مخصوص وجہ نہیں ہے۔ یہ موسم کے سبب بھی ہو سکتی ہے، کسی غذا سے بھی، خاص طور پر ادویہ سے یعنی کہ میڈیسن سے بھی۔ اسی لیے اس کے مکمل وجوہ کا تعین آج تک نہیں ہو سکا۔ آپ جتنے چاہیں بلڈ ٹیسٹ، MRI، CT اسکین کروا لیں، سب کی رپورٹس نارمل بھی ہوں گی، لیکن یہ بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح بلند فشار خون یعنی کہ ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کی صورت زندگی بھر ادویہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح ارٹیکیریا کی دوا بھی ہمیشہ کھانی پڑتی ہے۔ مرض سے بچاؤ کے لیے کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ یہ تدابیر مریض کو خود اختیار کرنی ہوں گی۔ ان تمام اشیاء کو چھوڑنا ہوگا جن سے الرجی محسوس ہو رہی ہو۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا تجربہ ہے، عموماً مریضوں کو الرجی ادویہ کے باعث ہوتی ہے، اور وہ ادویہ میڈیسن جن کا استعمال وہ اپنی مرضی سے شروع کر دیتے ہیں یا عطائیوں کویکس کے نسخوں پر بھی لیتے ہیں یا کسی بھی غیر تربیت یافتہ کیمسٹ سے حاصل کر لیتے ہیں، اس سے الرجی ہو سکتی ہے۔ حکومت کو عطائیوں یعنی کہ کویکری سے کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے، یا بغیر لائسنس میڈیکل اسٹوروں کو چلانے والوں سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ ہماری ایک پاکستان ایسوسیشن آف ڈرمیٹولوجسٹ ہے جو کہ گاہے گاہے حکومت سے بات چیت کر کے یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ کم از کم ڈرمیٹولوجی سے عطائیت یعنی کویکری کا خاتمہ کیا جائے۔ ایسے ڈرمیٹولوجسٹ ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے متعارف ہو کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر شرم آتی ہے۔ ہماری تو درخواست ہے کہ ایسے تمام عطائیوں یعنی کویکس اور غیر تصدیق شدہ میڈیکل اسٹورز کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ یہ لوگ حقیقت لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی بہت مؤثر اقدار ادا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے یہاں ان کا داخلہ بند کریں تاکہ غلط قسم کی معلومات لوگوں تک نہ پہنچ سکے اور وہ گمراہ نہ ہو سکیں، کیونکہ یہ لوگ اتنے متاثر کن انداز میں اپنے بیان دیتے ہیں اور پھر مریضوں کے حال بھی مریضوں سے سنواتے ہیں کہ عام لوگ بغیر سوچے سمجھے ان سے رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ احتیاط برتی جائے اور اپنے جسم کو ان غیر مستند لوگوں سے بچایا جائے۔